بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ اوتاس کا واقعہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں تھوڑی سی فوج اوتاس کی طرف بھیج دی۔ درید بن اسما کی کئی ہزار کی فوج لے کر نکلا تھا وہ۔ درید بن اسما کئی ہزار کی فوج لے کر نکلا۔ درید بن اسما کے بیٹے نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر ایک تیر مارا۔ حضرت ابو عامر اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا تھے۔ اپنے چاچا کو زخمی دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اپنے چاچا کے پاس آئے اور پوچھا کہ چاچا جان، آپ کو کس نے تیر مارا ہے؟ تو حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ سے بتایا کہ وہ شخص میرا قاتل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں بھرے ہوئے اس کافر کو قتل کرنے کے لیے دوڑے تو وہ بھاگ نکلا، مگر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور یہ کہہ کر کہ او بھاگنے والے، کیا تجھ کو شرم اور غیرت نہیں آتی؟ جب اس کافر نے گرم گرم تانا سنا تو ٹھہر گیا۔ پھر دونوں میں تلوار کے دو دو ہاتھ ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر اس کو قتل کر کے دم لیا۔ پھر اپنے چاچا کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ چاچا جان، خدا نے آپ کے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاچا کہ زانوں سے وہ تیر کھینچ کر نکالا، تو چونکہ زہر میں بجایا ہوا تھا وہ تیر، اس لیے زخم سے بجائے خون کے پیپ بہنے لگا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنایا اور یہ وصیت کی کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ وصیت کی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب اس جنگ سے فارغ ہو کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے چاچا کا سلام اور پیغام پہنچایا تو اس وقت تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بان کی چار پائی پر تشریف فرما تھے اور آپ کی پشت مبارک اور پہلوے اقدس میں بان کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگا کر وضو فرمایا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ میں نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھ لی، اور اس طرح آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، تو ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت کے دن بہت سے انسانوں سے زیادہ بلند مرتبہ بنا دے، آمین آمین ثم آمین۔ یہ کرم دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل، تو عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو قیامت کے دن عزت والی جگہ میں داخل فرما، آمین۔ عبداللہ بن قیس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 619، غزوہ اوتاس۔ بہرکیف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے درید بن سما کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اسلامی علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ درید بن الاسما بڑھاپے کی وجہ سے ایک ہودج پر سوار تھا، اس کو حضرت ربیعہ بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اسی کی تلوار سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیا اور سب گرفتار ہو گئے۔
ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ یہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی تھی۔ جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمان ان کو شناخت کے لیے بارگاہ نبوت میں لائے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور جوش محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر ان کو بٹھایا اور کچھ اونٹ کچھ بکریاں ان کو دے کر فرمایا کہ تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے گھر پر چل کر رہو، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ وہ ان کے قبیلے میں پہنچا دی گئی۔ تبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 668۔ طائف کا محاصرہ۔ یہ تحریر کیا جا چکا ہے کہ جنگ حنین کے بھاگنے والی کفار کی فوجیں کچھ تو اوتاس میں جا کر ٹھہری تھیں اور کچھ طائف کے قلعہ میں جا کر پناہ گزین ہو گئی تھیں۔ اوتاس کی فوجیں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ شکست کھا کر ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئیں اور سب گرفتار ہو گئیں، لیکن طائف میں پناہ لینے والوں سے بھی جنگ ضروری تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حنین اور اوتاس کے اموال غنیمت اور قیدیوں کو مقام جعرانہ میں جمع کر کے طائف کا رخ فرمایا۔ طائف خود ایک بہت ہی محفوظ شہر تھا، جس کے چاروں طرف شہر پناہ کی دیوار بنی ہوئی تھی، اور یہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ بھی تھا۔ یہاں کا رئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقفی تھا، جو ابو سفیان کا داماد تھا۔ یہاں ثقیف کا جو خاندان آباد تھا وہ عزت و شرافت میں قریش کا ہم پلہ شمار کیا جاتا تھا۔ کفار کی تمام فوجیں سال بھر کا راشن لے کر طائف کے قلعہ میں پناہ گزین ہو گئی تھیں۔ اسلامی فوج نے طائف پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر قلعہ کے اندر کفار نے اس زور و شور کے ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی کہ لشکر اسلامی اس کی تاب نہ لا سکا اور مجبوراً اس کو پسپا ہونا پڑا۔ 18 دن تک شہر کا محاصرہ جاری رہا، مگر طائف فتح نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ کے ماہروں سے مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لومڑی اپنے بٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن اگر چھوڑ دی جائے تو بھی اس سے کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دے دیا۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33۔ طائف کے محاصرہ میں بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور کل 12 صحاب شہید ہوئے۔ 7 قریش، 4 انصار اور 1 شخص بنی لیس کے زخمیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ یہ ایک تیر سے زخمی ہو گئے تھے، پھر اچھے بھی ہو گئے، لیکن ایک مدت کے بعد پھر ان کا زخم پھٹ گیا اور اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسی زخم سے ان کی وفات ہو گئی۔ طائف کی مسجد، یہ مسجد جس کو حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس جنگ طائف میں ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج ساتھ تھیں، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 خیمے گاڑے تھے، اور جب تک طائف کا محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نمازیں پڑھتے رہے۔ جب بعد میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اسی جگہ پر مسجد بنا لی۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31۔ جنگ طائف میں بت شکنی، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ ذوالکفین کے بت خانہ کو برباد کر دیں۔ یہاں عمر بن حمامہ دوسی کا بت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا، چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر بت خانہ کا منہدم کر دیا اور بت کو جلا دیا۔ بت کو جلاتے وقت وہ ان اشعار کو پڑھتے جاتے تھے: یا ذل کفین لست من عبادک، اے ذوالکفین میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میلادنا اقدم من میلادک، میری پیدائش تیری پیدائش سے بڑی ہے، انی حشوت النار فی فؤادک، میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن میں اس مہم سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طائف میں پہنچ گئے۔ یہ ذوالکفین سے قلعہ توڑنے کے آلات منجنیق وغیرہ بھی لائے تھے، چنانچہ اسلام میں سب سے پہلی یہی منجنیق ہے جو طائف کا قلعہ توڑنے کے لیے لگائی گئی، مگر کفار کی فوجوں نے تیر اندازی کے ساتھ ساتھ گرم گرم لوہے کی سلاخیں پھینکنی شروع کر دیں، اس وجہ سے قلعہ توڑنے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ طائف کے اطراف میں جو جا بجا ثقیف کے بت خانے ہیں ان سب کو منہدم کر دیں۔ چنانچہ آپ نے ان سب بتوں اور بت خانوں کو توڑ پھوڑ کر مسمار و برباد کر دیا، اور جب لوٹ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے آپ، اور بہت دیر تک ان سے تنہائی میں گفتگو فرماتے رہے، جس سے لوگوں کو بہت بڑا تعجب ہوا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318۔ طائف سے روانگی کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ قبیلہ ثقیف کے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے دعا مانگی: اللہم اہدی ثقیفاً واتی بہم، یا اللہ عز و جل ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس بھیج دے۔ مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہوئی کہ قبیلہ ثقیف کا وفد مدینہ پہنچا اور پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم، طائف سے محاصرہ اٹھا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جعرانہ تشریف لائے۔ یہاں اموال غنیمت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں،
कई मन चांदी और 6,000 कैदी। सीरत इब्ने हशाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 488। असीरान जंग के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन रिश्तेदारों के आने का इंतजार फरमाया, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद जब कोई ना आया तो आपने माल गनीमत को तकसीम फरमा देने का हुक्म दिया। मक्का और उसके अतराफ के 9 मुस्लिम रईसों को आपने बड़े बड़े इनामों से नवाजा, यहाँ तक कि किसी को 300 ऊँट, किसी को 200 ऊँट, किसी को 100 ऊँट इनाम के तौर पर अता फरमा दिया। इसी तरह बकरियों को भी नहायत फ्याजी के साथ तकसीम फरमाया। सीरत इब्ने हशाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 499। अंसारियों से खिताब। जिन लोगों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े इनामात से नवाजा वो अमूमन मक्का वाले 9 मुस्लिम थे। इस पर बाज नौजवान अंसारियों ने कहा कि रसूलुल्लाह अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरैश को इस कदर अता फरमा रहे हैं और हम लोगों को कुछ भी ख्याल नहीं, हमारा कुछ ख्याल नहीं फरमा रहे हैं, हालांकि हमारी तलवारों से खून टिपक रहा है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 620। गज़वा ताइफ। और अंसार के कुछ नौजवानों ने आपस में ये भी कहा और अपनी दिल शकनी का इजहार किया कि जब शदीद जंग का मौका होता है तो हम इंसारियों को पुकारा जाता है और माले गनीमत दूसरे लोगों को दे दी जा रही है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 621। गज़वा ताइफ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये चर्चा सुना तो तमाम अंसारियों को एक खैमा में जमा फरमाया और उनसे इरशाद फरमाया कि अंसार, क्या तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है? लोगों ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे सरदारों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हाँ, चंद नई उम्र के लड़कों ने जरूर कुछ कह दिया है। तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसार को मुखातब फरमाकर इरशाद फरमाया, क्या ये सच नहीं है कि तुम पहले गुमराह थे? मेरे जरिए से खुदा ने तुमको हिदायत दी। तुम मुतफर्रक और परागदा थे। खुदा ने मेरे जरिए से तुम में इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा फरमाया। तुम मुफलस थे, खुदा ने मेरे जरिए से तुमको गनी बना दिया। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 620। गज़वा ताइफ। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाते जाते थे और अंसार आपके हर जुमला को सुनकर ये कहते जाते थे, अल्लाह और रसूल का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अंसार, तुम लोग यूं मत कहो, बल्कि मुझको ये जवाब दो कि या रसूल अल्लाह अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब लोगों ने आपको जुठलाया तो हम लोगों ने आपकी तस्दीक की, जब लोगों ने आपको छोड़ दिया तो हम लोगों ने आपको ठिकाना दिया, जब आप बेसरो समानी की हालत में आए तो हमने हर तरह से आपकी खिदमत की। लेकिन ऐ अंसार, यूं मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम मुझे उसका जवाब दो। सवाल ये है कि क्या तुम लोगों को ये पसंद नहीं कि सब लोग यहाँ से माल दौलत लेकर अपने घर जाएं और तुम लोग अल्लाह का नबी को लेकर अपने घर जाओ? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। खुदा की कसम, तुम लोग जिस चीज को लेकर अपने घर जाओगे वह इस माल व दौलत से बहुत बढ़कर है जिसको वो लोग लेकर अपने घर जाएंगे। ये सुनकर अंसार बेख्तियार चीख पड़े कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम,
ہم اس پر راضی ہیں، ہم کو صرف اللہ عز و جل کا رسول چاہیے۔ اور اکثر انصار کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ روتے روتے بے قرار ہو گئے اور آنسوؤں سے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نو مسلم ہیں، میں نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ ان کے استحقاق کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ صرف ان لوگوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کی غرض سے دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلے اور انصار کسی دوسری وادی اور گھاٹی میں چلے تو میں انصار کی وادی میں اور گھاٹی میں چلوں گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 620۔ غزوہ طائف، قیدیوں کی رہائی۔ آپ جب اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس زہیر ابو سرد چند معززین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی۔ اس موقع پر زہیر ابو سرد نے ایک بہت مؤثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضاعی پھوپھیاں اور بہت سی آپ کی خالائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی، اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقعات وابستہ ہے، لہذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجئے۔ زہیر کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا، میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہرکیف میرے خاندان والوں کے حصہ میں جس قدر لونڈی غلام آئے میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب جمع ہو تو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کر دیں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ اس طرح دفعتاً 6000 اسیران جنگ کی رہائی ہو گئی۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 488 اور 499۔ بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10 دنوں تک حوازن کا وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی
کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہٰذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، یا مال لے لو یا قیدی۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں، اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی خوشی اس کو منظور کرے وہ اپنے حصہ کے قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے کر ان کو واپس کرے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو غنیمت عطا فرمائے گا میں اس میں سے اس کا حصہ دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب نے خوشی خوشی سے سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی، لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے چوہدریوں کے ذریعے مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہر قبیلہ کے چوہدریوں نے دربار رسالت میں آ کر عرض کر دیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصہ کے قیدیوں کو واپس کر دیا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345 اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309۔